بڑے نپے تلے الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے پاس نیکی لے کر آ گیا، فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی میرے پاس لے کر آ گیا میں اسے اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا جس نے نیکی کر لی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، حج پر چلے جاتے ہیں، عمرہ ادا کر لیتے ہیں، پر اخلاص نہیں ہوتا، وہ نیکی رب کے پاس نہیں جا پہنچتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نیکی بھی کی، اخلاص بھی ہے، ریا بھی نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نیکی کر لی، مگر کسی کو گالی دی، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چوری کی، کل قیامت کے دن جب یہ جائے گا یہ خالی ہاتھ ہوگا، یہ نیکی بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو شخص نیکی لے کر آ گیا، اور حضور نبی کریم نے کیا ہی خوبصورت الفاظ میں صحابہ کرام کو یہی بات سمجھا دی۔ مسجد نبوی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں من المفلس، کنگال آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے، غریب مسکین آدمی کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہی، اگر ہم ہوتے یہی جواب دیتے نا، اس کے پاس مال نہ ہو، گاڑی نہ ہو، کوٹری نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، گھر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار اور پہاڑ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر وہ مفلس کیسے ہے، پھر وہ غریب مسکین اور فقیر کیسے ہے؟ فرمایا شتم ھذا، ضرب ھذا، اکل مال ھذا، اس آدمی نے جس نے نیکیاں بھی کی، اخلاص کے ساتھ بھی کی، مگر دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے مال کو کھایا ہوگا، کسی سے رشوت لی ہوگی۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جس کا جو بھی حق اس کے اوپر ہوگا اسی حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ اسی لیے نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس کے پاس نیکیاں ہو اور وہ صحیح سلامت رب کے پاس لے کر چلا گیا، تب اسے ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا۔